बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यकीनन एक तारीख़ी दिन है, क्योंकि मेरा और आपका ये मुश्तरका चैनल जो है इसने इब्तिदाई 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो संग मील है ये अबूर कर लिया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ज़ाहिर है कि एक तो अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फ़ज़ल करम रहा, क्योंकि अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर कोई भी काम मेरा अक़ीदा है कि ये मुकम्मल नहीं हो सकता। आज अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो ज़ाहिर है कि इसके पीछे एक तवील मेहनत भी है। कई साल पहले मैंने जब यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया तो उसमें ज़ाहिर है कि एक तो रुख का तयन नहीं हो सका इब्तिदा में कि इसको किस ट्रैक के ऊपर चलाना है और किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले जो हज़रात हैं या ख़वातीन हैं या सहाफ़ी हैं, उनका कोई ना कोई जो है फोकस होता है। इब्तिदा में मेरा नहीं था। सियासत पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात होती है और झूठ का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, ख़ुसूसन डिजिटल मीडिया में जब आप देखते हैं। और हालिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में भी हमने ये देखा कि डिजिटल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया प्रोपेगेंडा के लिए, झूठ के लिए। मेरा फ़ोकस इस चैनल में आपको पता है कि मैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करता हूँ, मैं ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से ज़्यादा बात करता हूँ। मेरे यानी बातों का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले हैं या पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी नहीं हैं, वो ये जान सकें कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है। मेरी बहुत सारी बातों से, मेरे बहुत सारे जुमलों से, मेरे बहुत सारे अल्फाज से हो सकता है कि आपका इत्तेफाक ना हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे नाज़रीन हों कि वो मेरे ख़यालात से मुत्तफ़िक़ ना हों। मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये जो फ़ासले हैं ये कम किए जा सकें। आज इतनी बड़ी कामयाबी जो मुझे मिली है और ख़ुसूसन ये कामयाबी मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको मैं इसी तरीके से सेलिब्रेट करूँगा। ये वीडियो बनाकर मेरा मकसद यही है कि मैं उन यूट्यूब क्रिएटर्स को भी बता सकूं कि जो अभी 1 लाख का जो इब्तिदाई एक मंजिल होती है उससे काफ़ी दूर हैं। ये जो जिनके मिलियंस में और बिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि एक ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिनके मिलियंस में और बिलियंस में व्यूज़ आते हैं, हर वीडियो के उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, मेरे तो चंद हज़ार व्यूज़ होते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात ये इसलिए है कि एक तो मैं पेशावर जैसे शहर में बैठकर व्लॉग करता हूँ और फिर अगर रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे 15-20 हज़ार 25 हज़ार लोग देखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ अगर पॉलिसी साज़ में से अगर 5 लोग भी मेरी वीडियो देखें और उनके ऊपर मेरी बातों का कोई असर हो तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं इस बड़ी कामयाबी को जो मेरे लिए यकीनी तौर पर है तो एक इब्तिदाई मंजिल, लेकिन मैं इस कामयाबी को अपने वालिद मोहतरम के नाम करता हूँ, उनको डेडिकेट करता हूँ। जनाब अब्दुल मनान आदिल, जिनके साथ मरहूम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हुए अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आज की तारीख़ जो है ये आपको पता है 15 मई है, 2025 है और ये इस साल मेरी बड़ी कामयाबी है। लेकिन यही साल जो है ये हमारे लिए बदकिस्मती भी लाया था। 3 जनवरी को मेरे वालिद साहब इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए थे, इंतकाल हो गया था उनका। आप में से बहुत सारे नाज़रीन को पता भी है। मेरी सहाफ़त का इब्तिदा बन्नू से हुआ, जनूबी ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, और मेरे लिए मेरे वालिद साहब रोल मॉडल थे भी, हैं भी, रहेंगे भी, क्योंकि वो ख़ुद एक सहाफ़ी थे और वो मेरे लिए सहाफ़त का प्राइमरी स्कूल, सहाफ़त का मेरा स्कूल, हाई स्कूल, सहाफ़त का मेरा कॉलेज और सहाफ़त की मेरी अगर यूनिवर्सिटी थी तो वो मेरे वालिद साहब थे। उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मुझे यकीन है। और मेरी वालदा की दुआएं, मेरे बहन भाइयों की दुआएं, मेरे बीवी बच्चों की, मेरे दोस्तों की दुआएं, और यकीनन इस सफ़र में बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल भी सामने आई। बहुत दफ़ा मैंने ये महसूस किया कि मेरी हौसला शिकनी की गई। मैं जब अपने यूट्यूब चैनल के लिंक्स दोस्तों के साथ शेयर करता था
تو بہت سارے دوستوں نے حوصلہ شکنی کی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ لنک مت شیئر کیا کریں. میں واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کیا کرتا تھا اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ میں کس قسم کا کام کر رہا ہوں. اور لوگ ظاہر ہے کہ ہر یوٹیوب پر کام کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے سبسکرائبرز بڑھیں. ہر سوشل میڈیا پر کام کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے فالورز میں اضافہ ہو, اس کے لائکس میں اضافہ ہو, اس کے ویوز میں اضافہ ہو. میں بھی یہی چاہتا تھا. لیکن میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا. اپنے ان سینئرز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا. میرے ساتھ اس چینل کو بنانے کے لیے جو محنت ابتدا میں علی رضا بھائی نے کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ جو اس سفر میں بھرپور میرا ساتھ دیا, مسلسل میرا ساتھ دیا. ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کے میں نام نہ لے سکوں. میرا حوصلہ بڑھایا, مجھے اچھی اچھی ٹپس دیں, مجھے طریقہ بتایا. ظاہر ہے کہ بہت ابتدا میں جب آپ کسی سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو بات کرنا نہیں آتا, آپ کو ایک نئی فیلڈ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. میں نے پرنٹ میڈیا سے آغاز کیا, بنو سے آغاز کیا. سن 2000 میں پشاور منتقل ہوا. پشاور یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا اور مختلف اخبارات میں کام کیا, مختلف ٹی وی چینلز میں کام کیا. اور چونکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو اس میں اب آپ کے سامنے ہوں. معاذ طارق نے میرا ساتھ دیا, کاشف عارف نے میرا ساتھ دیا, عاصم فیاض نے, اسد صابری نے, حامد شہزاد صاحب نے ابتدا میں میرے چینل کے جو تمنیلز ہیں یہ انہوں نے بنانے میں میری خاص مدد کی. عبدالصمد خٹک نے مدد کی. یہ تعاون جو ہے یہ کاشف عارف کی طرف سے آج بھی جاری ہے. یہ مسلسل جو آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے معاملات کے حوالے سے اور یہ جو سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوتا ہوں, اس کے جو تمنیل آپ دیکھتے ہیں, ٹیکسٹ ظاہر ہے کہ میرا ہوتا ہے لیکن مجھے تمنیل بنانا خود نہیں آتا. یہ سارا کمال کاشف عارف کا ہے. آپ سب کا شکریہ, اور جن سینئر سے میرا حوصلہ بڑھایا ان سب کا شکریہ. شاید میں اگر نام لوں تو بہت فہرست طویل ہو جائے گی. یہ ویڈیو جو ہے ظاہر ہے کہ بہت سارے جو میرے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک عجیب لگ رہا ہوگا, لیکن یہ چونکہ آپ کے اس چینل کی کامیابی ہے, میری کامیابی ہے, تو میں اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے, میں یہ گزارش کروں گا. اس کو لائک بھی کیجئے. اگر مبارکباد آپ نے دینی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا, مجھے خوشی ہوگی. میرے دیکھنے والے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. میں اپنا دیکھ رہا تھا, پورا تفصیل دیکھ رہا تھا اپنے چینل کی. دوسرے نمبر پر جو ویوز آ رہے ہیں وہ میرے ہندوستان سے آ رہے ہیں. بنگلہ دیش سے بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, عرب کنٹریز سے دیکھتے ہیں, خصوصاً سعودی عرب سے اور ابوظہبی سے, دبئی سے, یعنی متحدہ عرب امارات سے. یورپی جو ممالک ہیں یہاں سے دیکھا جاتا ہے. افغانستان میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کون سے شہر سے اور کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے اپنے ناظرین سے, خصوصاً ان ناظرین سے جو پشتو بولنے والے ہیں, پشتو سمجھنے والے ہیں, ان سے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جب 1 لاکھ میرے سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے تو پھر میں ایک پشتو چینل نیا بناؤں گا. یہ جو اردو کا سلسلہ ہے اس کو انشاءاللہ متاثر نہیں ہونے دیں گے. ان کے لیے صرف کہ جو اردو میں شاید زیادہ وہ نہیں سمجھتے. بہت سارے پشتون ایسے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کو اردو کی سمجھ نہیں آتی. اب ہم جب اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے, وہ ہندوستان میں بھی لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے. میرا پیغام محبت کا ہے اور بھائی چارے کا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہو. میں نہیں چاہتا کہ چین چڑھ دوڑے ہندوستان کے اوپر. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں. تو ہمارا یہ جو پورا ریجن ہے یہ قدرتی وسائل سے بھرا پڑا ہے. بنگلہ دیش ہے, ہندوستان ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے. تو آس پاس جو چین اور ایران ہیں, اس طرف افغانستان کے وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں. تو یہ مل کر اگر کام کریں گے تو اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو غربت ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں. بہت سارے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, پھر کسی چین کی ضرورت نہیں ہے, کسی روس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب, اگر ہم ہندوستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, افغانستان کے اندر ہیں, تو ہم سارے وطن پرست ہیں, اپنی وطن سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن اس میں یہ ضرور سوچا جانا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں تو اور یہ انسانیت کا قتل ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانیت کا قتل جو ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. جنگ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جنگ تباہی لاتی ہے. جنگ جب ہوتی ہے تو کوئی بھی اس میں فاتح نہیں ہوتا. جنگ کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے
اور جنگ کرنے والے جو فریقین ہوتے ہیں وہ دونوں لوزر ہوتے ہیں، وہ دونوں شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر مجھے اور آپ کو سب کو مبارک ہو کہ ہمارا یہ جو چینل ہے مشترکہ چینل، اس نے 1 لاکھ کا ابتدائی ہندسہ جو ہے یہ عبور کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد چل سو چل 2 لاکھ 3 لاکھ پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ، جب تک دم میں دم ہے، جب تک سانس ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ آپ کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ کا سپورٹ تھا تو اس مقام تک یہ چینل پہنچا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو سپورٹ ہے یہ مجھے مسلسل ملتی رہے گی، محبت کی شکل میں، لائکس کی شکل میں، کمنٹس کی شکل میں، شیئرز کی شکل میں۔ اور مجھے ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کمنٹ کریں تو مجھے پتہ چلے۔ یہ جس رفتار سے یہ چینل مختصر سے عرصے میں بڑھا ہے، یہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ مجھے مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔